السلام علیکم۔ آج کل ایک ورڈ بہت کامن ہو گیا ہے اور بہت کامن یہ ورڈ ہو گیا ہے جس کا نام ہے ڈپریشن، اور یہ ڈپریشن ہر کسی میں ہے۔ آج کل لوگ اتنا ڈپریسڈ ہو گئے ہیں، خاص کر دوسروں کی زندگی سے انفلوئنس ہو کے، کہ دوسروں کی لائف سٹائل، دوسروں کے کپڑے اور جو بھی ان کی زندگی سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس چیز کو کیونکہ وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے تو اس کا دکھ، اس کی تکلیف ہی الگ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کی ٹینشن الگ چیز ہے، لیکن وہ چیزیں جو دوسروں کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، اس کی ٹینشن بھی الگ ہے۔ تو جس ایک چیز ہوتی ہے مینٹل النیس۔ دیکھیے، مینٹل النیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو ایکچوئل میں پاگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاگل خانے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر جو ہم سوچ لیتے ہیں وہ ہمیں دکھنے بھی لگتا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سوچ لیں گے کہ سامنے کوئی کھڑا ہے تو ہمارا دماغ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ چیز تھوڑی دیر میں ہمیں دکھنے بھی لگے گی۔ اگر آپ امیجن کر لیں، اگر آپ ڈرتے ہیں اور اندھیرے میں آپ امیجن کریں کہ کوئی ہے تو ایکچوئل میں وہ آپ کو کوئی دکھنے لگے گا وہاں پہ، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ نے کچھ ریسرچ کیا، اور وہ تھے پریزن تھے، قیدی تھے، ان کے اوپر ریسرچ کیا تو ان سے بتایا گیا کہ اس کھانے میں تمہیں یہ زہر دیا گیا ہے، اور جبکہ اس کھانے میں کوئی زہر نہیں تھا۔ ان کی باڈی نے اتنا زبردست ریئیکٹ کیا کہ وہ زہر چھوڑ دیا ان کی باڈی نے، اور وہ مر گیا انسان، جبکہ ان کے کھانے میں کوئی زہر نہیں ملایا گیا تھا۔ تو آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو نگیٹو چیزیں کیونکہ زیادہ اثر کرتی ہیں بنسبت پازیٹیو چیزوں کے۔ اپنے دماغ کو اتنا جوائے فل بنائیے اور اچھی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریے، انسانوں میں بھی اچھی چیزیں۔ اگر آپ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں تو اس کی اچھی چیزوں سے ہوئیے، کہ اس انسان کے اندر کیا اچھائی ہے، وہ چیز میرے اندر آنی چاہیے۔ لائف سٹائل اور یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں۔ آپ جس قدر آپ ہمارے مطلب ہم لوگوں کا دین اتنا عمدہ ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر جتنا آپ جائیں گے، جتنا اس کے بارے میں نالج ہوگی، مطلب آپ کو لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تب آپ کو دنیا سے نہیں اللہ سے پیار ہوگا۔ جس انسان کو دنیا سے پیار ہونے لگتا ہے اسی پہ ٹینشن اور یہ ڈپریسڈ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کو یہ سب ٹینشن والی چیزیں نہیں ہوں گی، تب آپ کا دماغ بھی مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا، اور ہر انسان کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ اس چیز کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اگر جو چیز ٹیمپریری ہے اس چیز کی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ مانتے ہیں کہ بھائی ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ گھر کیسے چلے گا، جو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کا دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ ڈیسیزن بھی صحیح لے گا۔ جب آپ ڈپریسڈ ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے تو خراب چیزیں زیادہ آئیں گی، آگے بڑھنے کا آپ نہیں سوچیں گے، آپ پیچھے ہٹنے کا سوچیں گے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لائک سوسائڈ، اور بہت ساری ورلڈ وائڈ WHO کی رپورٹ ہے، ورلڈ وائڈ 2021 میں 8 لاکھ لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور 2020 اور 21 میں 1,24,000 لوگوں نے انڈیا میں سوسائڈ اٹیمپٹ کیا۔ اس کا سب سے بڑا ریزن تو ڈر ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں میں اگر یہ چیز کہی گئی ہے اللہ سے ڈرو، یہ الفاظ کہا گیا ہے، یہ قرآن شریف میں جب ہم معنی پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی یہ چیز ہی لکھی ہوئی ہے۔ اگر مولانا کہتے ہیں یا جو بھی عالم کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈریں کیوں، تو دیکھیے، ڈر صرف اللہ سے خوف اس لیے خوف زدہ ہوئیے کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمانوں کا، ہم یہ کہیں گے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کا، کہ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ غلط کر رہے ہوتے، اور میرے خیال سے سب کا،
اللہ نے تو سبھی کو بنایا ہے، یہاں پہ آ کے ریلیجن سب کے بن گئے. تو جو اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو اس لیے یہ کوشش کریے کہ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈریے. اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، ڈر صرف اللہ سے ہے. یہ بھی شرک ہے کہ آپ انسان سے ڈریے اور بیماریوں سے ڈریے، یہ سب شرک ہے. ڈر صرف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو کچھ تو ڈر کی وجہ سے بیچارے سوسائڈ اٹیمپٹ کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، اور باقی ریزن ہوتے ہیں کہ بھئی جاب چلی گئی ہے، اور بھی گھر کی جو بھی پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہیں. لوگوں کو پڑھائی کی ہوتی ہے، کسی کو کس چیز کی ہوتی ہے. تو خیر اپنے دماغ کو اتنا مضبوط کریے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے. آپ یہ سمجھیے انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے صرف آپ کو، وہ کہتے نہیں رزلٹ ملے گا، رزلٹ آؤٹ ہوگا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، دین اور دنیا دونوں بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے دماغ کو مضبوط کریے اور پازیٹیو سوچیے. لوگوں کے بارے میں بات نہ کریے، نہ لوگوں کے بارے میں بات کریے، نہ لوگوں سے ان کے دوسروں کے بارے میں بات کریے. اچھی باتیں کریے، اور اگر لوگوں کے بارے میں بات کرنی تو اچھی باتیں کریں. وہ اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کا نیچر صحیح رہے گا، آپ کا دماغ مضبوط ہوگا. یہ سب آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. جو لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، نا امیدی ہو جاتے ہیں، تو اس کی وہ بہت ہی مطلب اللہ کی نظر میں بھی ایک گناہ ہے نا امیدی ہونا. کس بات کی نا امیدی؟ آپ یہ سوچئے کہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، کل پھر ہوگا. ابھی رات ہے، کل پھر صبح ہوگی. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ سب تو قیامت کے بعد کی بات ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ ابھی اگر آپ قیامت کا ہے کہ بھئی سورج نیچے آ جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی جو وقت ہے آپ یہ سمجھیے کہ ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے، وقت سب سے قیمتی ہے. یہ وقت نکل گیا تو یہ دوبارہ نہیں آتا ہے. تو اس چیز کو بہتر بنائیے اور نا امید مت ہوئیے. ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر روز ایک نئی امید ہوتی ہے. بس اپنے دماغ کو مضبوط کریے. اور سوسائڈ کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. بہت خراب الفاظ ہم بولنے والے ہیں کہ کمزور لوگ کرتے ہیں. تو کوشش کریے اپنے بچوں کو بھی اتنا دماغی طور سے مضبوط بنائیے کہ ان کے دل و دماغ میں بھی یہ چیزیں نہ آئیں کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سوسائڈ کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے سوسائڈ کر کے آپ کی زندگی ختم ہو گئی، اب سب ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں. اسی کے بعد ایکچوئل ٹینشن شروع ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے اتنے دن میں آپ لوگوں نے ایسا کیا کر دیا ہوگا کہ سوسائڈ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ آپ کے اعمال درست ہوں گے؟ سب سے بڑا گناہ ہی سوسائڈ ہے. اللہ نے جو نعمت زندگی دی ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ آپ کو کیا نوازا جائے گا؟ تو اس چیز پہ تھوڑا دھیان دیجیے. اور ماں باپ بچوں کے لحاظ سے بس ایک ہی الفاظ کہیں گے کہ کوشش یہ کریے کہ ہر کام بچوں کا نہ کریے. بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیے، دماغی طور سے بھی اور فائنینشلی طور سے بھی. چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کوشش کریے کہ وہ پڑھے لکھے. اور بے شک خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ گریں گے، کمزور ہوں گے، تو آپ ان کی بیک بون بنیے. لیکن کوشش کریے وہ آگے بڑھیں، وہ خود جیتیں. آپ صرف ساتھ دیجیے، آپ بتائیے کہ آپ موجود ہیں، لیکن ان کو کرنے دیجیے. ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر بات کریں گے.